السلام علیکم معزز سامعین، دین اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے بعد جس سب سے معتبر ذریعے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ حدیث مبارکہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہایت آسان اور جامع انداز میں حدیث کا تعارف، اس کی اقسام اور اس کی تدوین و حفاظت کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے معنی۔ حدیث کے لغوی معنی نئی چیز یا نئی خبر وغیرہ کے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی تعریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اقسام۔ حدیث مبارکہ کی 4 اقسام ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری اور حدیث قدسی۔ حدیث قولی اور فعلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حدیث قولی اور عمل کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ حدیث تقریری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو تو ایسی حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حدیث قدسی۔ جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تدوین حدیث کی تعریف۔ حدیث مبارکہ عبادات، معاملات اور احکامات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور قیامت تک ان سے رہنمائی لی جاتی رہے گی۔ اس لیے دور رسالت اور دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ان کی حفاظت پر بھرپور زور دیا گیا اور حدیث مبارکہ کو باقاعدہ مدون کر دیا گیا۔ حدیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا تدوین حدیث کہلاتا ہے۔ تدوین حدیث کی تفسیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بات کو پسند کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کر لی جائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرمایا کرتے تھے تاکہ سامنے والا اسے اچھی طرح سمجھ لے اور یاد کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں دعا بھی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3660۔ دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے احادیث مبارکہ کو 3 بڑے ذرائع سے محفوظ کیا جن میں انہوں نے احادیث مبارکہ کو حفظ کیا، لکھ لیا اور اس کے مطابق عمل کر کے احادیث کو محفوظ کیا۔ دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر، شام اور ایران کے فرما رواؤں کو لکھے، ان میں بعض تحریری شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکام لکھوا کر دیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو روانہ کیا تھا ان کی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کے تفصیلی احکام لکھوا کر دیے تھے۔ یہ احکام باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس موجود تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے بھی موجود تھے۔ صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ احادیث تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتب کردہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس بھی احادیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد تابعین کے دور میں احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین نے ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ تابعین نے اس دور میں کئی کتب احادیث مرتب کی۔ احادیث نبویہ کی جمع و تدوین کے حوالے سے یہ تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھیں۔ سرکاری طور پر جمع و تدوین کا سلسلہ حضرت
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہوا۔ جمع و تدوین حدیث کی تحریک کو اوج کمال تک پہنچانے کا اعزاز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور صحاح ستہ کے مؤلفین کے سر ہے۔ موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ یہ اس دور کی یادگار ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کے مستند مجموعے ہیں۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حدیث مبارکہ کے تعارف کو سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ اسی طرح کی علمی اور ایمان فروز ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حدیث ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔